السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے پاس باقی جو دنیا بھر سے انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ تو سب کو ملتی ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، تو ظاہر ہے بندہ نظر رکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی انفارمیشن آتی ہے، آپ اس پہ سوچتے بھی ہیں، اس کی ریلیونس کو دیکھتے ہیں، اس کو دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑ کے وہ جو پزلز کے پیسز ہیں ان کو دیکھ کے تو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا تصویر بن رہی ہے اور کیا شکل سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اس سارے دورانیے میں دو چیزیں ایسی دیکھنے کو ملیں، مطلب خبریں ہی تھیں، آپ ان کو سمجھیے کہ ہیں ہی خبریں مگر حیرت ناک۔ ایک یعنی وہ آپس میں اتنا ان کا کنٹراسٹ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایک طرف یہ ہو رہا ہو دنیا میں تو دوسری طرف پھر اس طرح کے اقدامات کا آپس میں کیا تعلق اور کیا جوڑ بنتا ہے۔ ایک خبر یہ کہ کوالالمپور ایئرپورٹ پر پی آئی اے کا مسافر طیارہ روک لیا گیا۔ ڈان کی خبر ہے اور اس کی وہ تفصیل دیتے ہیں کہ ملائیشیا کی ایک مقامی عدالت کے حکم پر کوالالمپور ایئرپورٹ پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے کا مسافر طیارہ بوئنگ 777 روک لیا گیا۔ ترجمان پی آئی اے کے جاری کردہ بیان کے مطابق پی آئی اے اور ایک دوسرے فریق کے مابین برطانیہ کی عدالت میں قانونی تنازع زیر التوا ہے، جس کے تناظر میں ملائیشیا کی مقامی عدالت کے دیے گئے یک طرفہ حکم پر طیارے کو روکا گیا، اور ظاہر ہے اس میں سے مسافر جو ہیں وہ آف لوڈ ہو گئے۔ اس کے بعد پیسوں کا لین دین تھا، پیسوں کے اگینسٹ اس عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ان کا طیارہ یہاں پکڑ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے ڈان نے ہی ان کے جو کوالالمپور میں ہی پاکستان کے ہائی کمشنر تھے ان سے رابطہ کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملائیشیا میں پی آئی اے کے طیارے روکے جانے سے متعلق سوالات کا جواب دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے بتایا کہ ملائیشیا میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن معاملے کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے پی آئی اے اور ملائیشین حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔ ایک بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسافروں کی مناسب دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور ان کے لیے پاکستان کے سفر کے متبادل انتظامات کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اور ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ مسافر آج رات کوالالمپور سے امارات ایئر لائن کی پرواز کے 343 کے ذریعے پاکستان آئیں گے۔ ایک یہ خبر پڑھنے کو ملی، ظاہر ہے اس میں کئی ملینز کا لین دین تھا جس کے اگینسٹ میں اس کمپنی نے جن سے یہ لیے گئے تھے ان کے جو واجب الادا رقم تھی اس کے اگینسٹ انہوں نے وہ عدالت کا کیس تھا اور اس کو رکوا دیا اور منع کر دیا کہ جناب یہ جہاز اتھی چھڑ دیو۔ اس پہ وہاں سے پاکستان سے جو سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے جملے بھی کسے جا رہے ہیں کہ سلیم صافی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایک جگہ پہ آپ کا جہاز پکڑ لیا گیا ہے، کسی جگہ آپ کی رقم روک لی جاتی ہے، آپ وزیر اعظم کو کہا کہ آپ بھی ملک سے باہر نہ ہی جائیں، کہیں آپ کو بھی نہ کہیں رکھ لیا جائے۔ اب یہ جملے بازیاں تو خیر ان کی جو ہیں وہ چل ہی رہی ہیں، کیونکہ وہ میم بنانے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ جو میم جو جملے کستے ہیں وہ بعض صورتوں میں جب معاملے کی ہلاکت خیزی سے پوری طرح باخبر نہیں ہوتے اور اس پہ وہ جملہ بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ ملکوں کے لیے یہ کچھ چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں دفتر خارجہ بھی انوالو ہو رہا ہے، ہائی کمشنر کو بھی کنسلٹ کیا جا رہا ہے، اور اپنا قومی ایئر لائن کا طیارہ ہے اور وہ روک لیا گیا ہے کسی تیسرے ملک میں ایک مقامی عدالت کے چھوٹے سے حکم پر بس بات ختم۔ اگر آپ کچھ عرصہ پہلے ریمنڈ ڈیوس کیس کو دیکھیں تو وہاں آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ کس طرح اس وقت بیہیو کر رہی تھیں۔ یہ سمجھنے کی بات یہ اتنی سی ہے کہ یہ معاملات ہوتے ہیں آپ پہلے ہیں کتنے مضبوط۔ پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑے گھر دانے کنے نے، وہ یہ محاورہ ایسے ہی ہے۔ ایک پرانے دوست کو وہاں
ربوہ میں ملاقات ہوئی تو میں نے کوئی گلہ کیا تو آپ نے یہ کیا ہے تو ایسا، تو اس نے بجائے اس کی تردید کرنے کے، وہ لالی تھا ادھر، تو اس نے کہا بھائی میرے گھر انہیں دانے ہی نہیں کہ میں یہ کام کر سکتا. تو یہ یعنی لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ہماری اکنامک حیثیت، ہمارا رکھ رکھاؤ، ہماری صاحب ثروت ہونا، ہماری صد پوچھ اور ہمارا کس حیثیت میں ہمیں دنیا ٹریٹ کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں مل کے فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ کے جہاز کہاں پکڑ لیے جائیں گے، آپ کے مسافر کہاں اتار لیے جائیں گے، آپ کے بارے میں کون سی عدالتیں جو ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گی، تو اس کا کیا رد عمل آئے گا، دنیا آپ کو ریٹ کیسے کرتی ہے، دنیا آپ کو ویٹ کتنا دیتی ہے. اور اس سارے میں لوگوں پر الزام دھرنے کی بجائے، لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے اپنی طرف، اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہوتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خبر تو میں نے آپ کو سنا دی کہ یعنی قومی ایئر لائن، ترجمان دفتر خارجہ اور پاکستانی ہائی کمشنر اس معاملے میں کیا کہہ رہے تھے. اس کے پیرالل ایک خبر اور پہنچی کہ پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، وہ ایک ویب سائٹ جو امریکہ سے ہینڈل کی جاتی ہے، وہیں سے اپلوڈڈ ہے، وہیں اس کے کرتا دھرتا موجود ہیں. انہوں نے 2 احمدیوں کے نام لے کر، امجد محمود خان اور حارث ظفر، ان 2 کو بائی نیم نامزد کرتے ہوئے وہاں جا کے حکم بھیجا اور وہاں کی حکومتوں کو پابند کرنے کے ابتدا کی کہ چونکہ یہ ٹرو اسلام کہتے ہیں اور ہیں یہ احمدی، اس سے جو ٹرو اسلام کی گلوری ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. امتیں جب مٹ گئیں، اجزائے ایمان ہو گئیں. جس وقت جڑ آپ نے کاٹ دی، شاخیں آپ نے گھٹ گھٹ کے پکڑنی شروع کر دیں. لٹک رہے ہیں آپ شاخوں کے ساتھ، جڑ کے اوپر کلہاڑا چلانے والے آپ خود تھے. آپ چلے کہاں سے، آپ نے بات کہاں سے شروع کی کہ فار دی پرپز اینڈ آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن احمدیز آر ناٹ مسلمس. نان مسلم نہیں، ناٹ مسلم. ایک بدنیتی کی بنیاد پر آپ نے ہاؤس کو بٹھایا، ہاؤس کو تھریٹ کیا. جو کام ٹرمپ اور امریکن انتظامیہ سیاسی لحاظ سے اپنے فریق مخالف کو اور اپنی دوسرے طبقوں کو سوسائٹی کے سنب کرنے کے لیے، ان کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے جس پولیٹیکل ایکسکلوژنری اپروچ کو اپنا کے، اس کو پانی دے کے، اس کی پرورش کر کے، آج وہ اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی جمہوریت، اس کو اب اپنے وقار اور اپنی سروائیول اور اپنی جو پولیٹیکل حیثیت ہے دنیا میں، انٹرنیشنل ورتھ جو ہے، اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے یہ اب $1 ملین کا کویسچن بن کے یہ چیز سامنے آئی. سارا میڈیا اسی بات پر مصروف ہے کہ بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑی جنگوں کے موقع پر ہمارے نیشنل گارڈز جو ہیں، ان کی 5000 تک تعداد جو تھی وہ ڈپلائی کی جاتی تھی. اب ٹرانسفر آف پاور، اناگوریشن آف دا پریزیڈنٹ آف USA کے لیے 20,000 کے لگ بھگ نیشنل گارڈ ڈپلائی کیے جائیں گے یا کیے جا چکے ہیں. کیا ہوا تھا؟ سلسلہ کہاں سے چلا تھا کہ جو امیجیٹ سامنے کی ذمہ داریاں اور ترجیحات تھیں، ان سے صرف نظر کیا گیا، اور جو آپ کے نفس کی اور آپ کی بدنیتیوں کی بنیاد پر آپ کے ایجنڈاز اور آپ کے مقاصد آپ نے گھڑ کے ان کو کانوں میں ڈالتے رہے، یک طرفہ طور پر جھوٹ بولتے رہے، اس کے نتیجے میں اب ایک 75 ملین جو ہیں لوگ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ جھوٹ ہے، وہی سچ ہے. اب جب وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ
کہ یہ عین جمہوریت ڈیموکریٹک ویلیوز کو بچانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ پاکستان میں جو امریکہ نے سیاسی طور پر کیا ہے، آپ وہی حرکت مذہبی طور پر کرتے آئے ہیں۔ میں ایک لڑکے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ہمارے یعنی دوست کا چھوٹا بھائی، ساری فیملی کے ساتھ اچھا تعلق، ہر اچھے برے موقع پر ساتھ کھڑے ہونے والے، اور 30 سال کا واسطہ۔ پچھلے دنوں پتہ چلا کہ وہ بڑی یعنی یقین سے کہہ رہا تھا کہ احمدیوں کو قتل کرنا ثواب کا کام ہے، اینڈ اٹ از ناٹ اے جوک۔ اس نے ماسٹرز تک تعلیم بھی حاصل کی، کلین شیوڈ ہے، لیکن اس کو جو تھیسس پڑھایا گیا ہے، جو اس کے حلق سے بات اتاری گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس زمانے میں پاکستان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر گلوریفیکیشن ہے، اس کے لیے احمدیوں کو نان مسلم کہنا تو درکنار، احمدیوں کو قتل کرنا تک جائز ہے۔ یہ جھوٹ ایک دن میں نہیں گھڑا گیا۔ امریکہ کے لیے تکلیف ہوتی ہے، اچھے شریف آدمی بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ ہیں، ان کا بھی ایک ڈیکورم ہے، وہ بڑے بڑے لوگوں کا خیال کرنے والے۔ اب جیسے ان کے جو الیکٹ پریزیڈنٹ ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں ایک تحمل ہے، ٹھہراؤ ہے۔ بلکہ کل پرسوں میں نے ان کی ایک جو ریسکیو کے حوالے سے پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پر ایک تقریر تھی، ساری سنی، بڑا مزہ آیا۔ بندے کے لہجے میں ایک کنسرن بولتا ہے، لیکن بے بسی ہے۔ اب جیسے میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کا چوکیدار کے پاس جیسی مرضی بندوق دے کے اس کو بٹھا دیں، آپ کے پاس جس طرح کی مرضی لیزر گنیں ہوں، جتنے مرضی آپ کے پاس نیوکلیر ویپن میں آپ خود مختار اور خود کفیل ہوں، جس طرح کی بھی آپ کی نائٹ ویژن دوربینیں آپ کے پاس ہوں، لیکن جس گھر کے اندر افراد ہیں، چوکیدار کے پاس یہ سارے آپشنز ہیں، لیکن اگر افراد گھر خانہ جو ہیں وہ ڈائسنٹری اور دستوں اور ہیضے سے مرنے لگیں، تو اس کو کیا آپ وہاں پہ اس کو ایٹم بم مار کے ٹھیک کر لیں گے؟ یہ ہیں یعنی جس وقت آپ انسانوں کی سوچوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے، ان کو غلط لائن پہ ڈالتے ہوئے، انسانی ویلیوز کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے، خدا تعالیٰ کے خوف کو بالکل اپنی معاشرے میں جگہ نہ دیتے ہوئے، اور خود خدا بنتے ہوئے آپ فیصلہ سازیوں کے اور پالیسی سازیوں کے عمل میں پڑتے ہیں، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جو حرکت پچھلے ایک دہائی میں خاص طور پر اور کئی دہائیوں میں مسلسل امریکہ نے بحیثیت ملک سیاسی انداز میں کی، وہی حرکت پاکستان اور پاکستان کی انتظامیہ اور وہاں کے اس طرح کے افراد اور وہاں کی ملائیت مذہبی حوالوں سے کر رہی ہے کہ اب وہ یا تو اتنی خود فریبی کا شکار ہو گئے ہیں کہ پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، جو وہاں کی انفورسمنٹ آرگنائزیشنز میں 10ویں نمبر پر بھی شمار ہونے کے قابل نہیں ہے۔ پی ٹی اے جن کو پوچھتے کوئی نہیں ہے کہ تواڈے منہ دند کنے نے، وہ امریکہ جا فیصلہ کرے گی، اور وہ تھریٹ کیا کر رہے ہیں جی؟ 3 اتنے ملین کا ہم جرمانہ عائد کریں گے۔ یہ آپ کا جہاز جو تھا، یہ 14 ملین میں اگلوں نے پکڑ لیا، جو ڈیو تھی پیمنٹ اور آپ لوگوں نے نہیں دی۔ اس طرح یعنی آپ کے ڈیفالٹر ہونے کے، اپنے اکنامیکلی ڈیفالٹر ہونے کا لیول دیکھیں، آپ کی پریارٹیز کا لیول دیکھیں۔ 400 مسافر دوسرے تیسرے ملکوں میں جا کے آپ کے پابند ہیں، اور آپ جا رہے ہیں کہ جی وہ ویب سائٹ کیوں چل رہی ہے؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ کے ان فیصلوں کے ساتھ، ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ کی اس طرح کی جو حرکتیں کرنی ہیں، اس کے ساتھ آپ واقعی احمدیوں کے ناطقے بند کر سکیں گے دنیا میں؟
دنیا تو ایک طرف رکھیں، آپ پاکستان میں بھی نہیں بند کر سکیں گے. اس لیے نہیں کہ آپ کو کوئی جسٹ جوابی بات کہی جا رہی ہے، آپ کر سکے نہیں ہیں آج تک، کسی ایک فیلڈ میں بھی نہیں کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تسلسل کے ساتھ، گریجول ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے. آپ نے اپنے لوگوں کی سوچوں کو مفلوج کیا ہے. اب یہ یاد رکھ لیں کہ امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو وہاں چل رہا ہے، ابھی تو یہ سمجھیں کہ آئس برگ کی ٹپ ہے جو ابھی نظر آئی ہے دنیا کو. ابھی بہت، یعنی ان کے ادارے خام خواہ پریشان نہیں ہیں، ان کا میڈیا، ان کا دانشور، ان کے مختلف طبقات، وہ میرا خیال ہے کہ یعنی موت زندگی کا مسئلہ بنا کے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ پھر بھی ان کا اکنامک اور مالی نظام، ان کے پاس اداروں کا اور انصاف کا اور جسٹس کا سسٹم، اور ان کے پارلیمنٹیرینز اور ان کے جو صاحبان اقتدار ہیں، ان میں ریڑھ کی ہڈی سلامت تھی، وہ بول پڑے ہیں ٹائملی. خیر ابھی بھی اس سے بھی پہلے بولنا چاہیے تھا. جارج فلائیڈ کے موقع پر یہ بولتے تو اب کیپٹل ہل کو یہ وقت دیکھنا نصیب نہ ہوتا. انہوں نے جہاں جہاں گیو ان کیا اور جہاں جہاں انہوں نے ایکسکلوژنری اپروچ کے اوپر آنکھیں بند رکھیں، اب ایسے موقع پر کہ اب انہیں پوری پارلیمنٹ، اب وہ جو اناگوریشن ہے وہ کرنی ان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ اب صرف یہ سوچیں، آپ جہاز ان سے مانگتے ہیں، آپ دنیا کی مطلب کہ ایک سے قرضے اٹھا کے دوسرے کو دے رہے ہیں. کوئی یہ میرا بھی اپنا ملک ہے، احمدیوں کا بھی یہی ملک ہے. یہ مینا اور تانا نہیں ہے آپ کو، یہ آپ کی پریارٹی لسٹ جو پٹھی کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے ملائیت نے، یہ اس کا سوال ہے. احمدی یا تو کوئی فرنٹ بتائیں آپ. جس وقت آپ یہ ابھی نان سینسیکل ڈیولپمنٹس کی جو چوسنی ہے وہ اپنی پبلک کے منہ میں ٹھونسنے لگے ہیں، وہ بھی ملائیت زدہ بے وقوفوں کو، اسی وقت پورے گانا اور افریقہ میں امام جماعت احمدیہ ایک فل فلیج نئے ٹیلی ویژن چینل کا افتتاح کر رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ پیمرا سے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ کے پاس کوئی فارمیٹ تو ہوگا نا کہ کوئی چیز کسی اسٹیٹ اور ریاست کے لیے تھریٹ بنتی ہے تو آپ کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر ہی جماعت احمدیہ کی گفتگو یا ان کا نام یا ان کے چینلز یا ان کے ویب سائٹس یا ان کے کمیونیکیشن کے نیٹ ورکس جو ہیں وہ صرف ریاست پاکستان کے لیے تھریٹ کیوں ثابت ہوتے ہیں؟ پوری دنیا پہ وہ اوپن کیوں ہیں؟ پوری دنیا کے سسٹم ان کو اپنے لیے تھریٹ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ کیا اتنے ہی گئے گزرے ہیں؟ ان کا کوئی ایویلویشن کا میکنزم ہے کہ نہیں پوری دنیا کا؟ آپ عجیب اپنے آپ میں خواب میں لنگے ہوئے میں، کس حفیم کھا کے تو آپ اپنے یہ فیصلہ سازی کا اور اداروں کو چلا رہے ہیں؟ یعنی یہ چیز ہے کہ مطلب ہیروئن ہے، چرس ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ایک جیسا نقصان کرتی ہے. اسلحہ ہے وہ تو ساری دنیا کو ایک طرح مارتا ہے، گولی جس کو ماری جائے بندہ مر جاتا ہے، بم جہاں پھٹے وہاں نقصان ہو جاتا ہے، بارود، یہ ساری چیزیں ایک جیسی ہیں نا. یہ ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ اس کی تکلیف، اس کی موت، اس کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ صرف پاکستان اور اس کی رجیم اور اس کی ملائیت زدہ جو سیٹ اپس ہیں اور ان کے جو کمپلیسنٹس ہیں، یہ انہی کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے؟ صرف وہیں کے اسلام کی گلوری ہرٹ ہو رہی ہے، اسلام صرف پاکستان میں رہ گیا ہے. خدا کا خوف کریں. آپ دیر کر رہے ہیں سٹینڈ لینے میں، یہ ہے اصل کہانی. امریکہ نے دیر کی تھی تو وہ سہ جائے گا اپنی اقتصادی حیثیت کی بنیاد پر، وہ سہ جائے گا اپنے ڈیفینسو میکنزمز کی بنیاد پر.
وہ ایبزارب کر جائے گا اس بے وقوفی کو، شاید وہ بھی میں بہت بڑے شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنے جسٹس سسٹم کی بنیاد پر، اپنی جوڈیشری کی بنیاد پر۔ آپ کس برتے پہ ناچ رہے ہیں؟ آپ یہ حماقت کیوں، یہ زہر کیوں پھانکنے لگے ہیں؟ یہ امتیازی سلوک اور یہ ایکسکلوژنری اپروچ کا زہر وہ وہاں پر رس رہا ہے، اور آپ کے اب ڈان جو ہے 10 صفحوں کی رپورٹیں چھاپ رہے ہیں۔ آپ کو اپنا نظر ہی نہیں آتا۔ اور ساتھ کیا ہو رہا ہے جی کہ وہ ننکانہ صاحب میں محراب توڑ کے وہاں دیوار بنا دی گئی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کون سی وہ نماز اور کون سا وہ خدا تعالیٰ کے سامنے فریاد اور تعلق باللہ کا میکنزم ہے جو اس طرح کی محرابی جو ماحول ہے اس سے تو وہ چیز اوپر اٹھ جاتی ہے آسمان کی طرف، اور جہاں آپ نے دیوار بنا دی تو گویا خدا تعالیٰ کے سامنے آپ نے دیوار چن دی۔ آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں، آپ کا تصور خدا، آپ کا تصور رسالت، آپ کا تصور قرآن اور آپ کا تصور مذہب بری طرح مسخ شدہ ہیں۔ اگر نہ ہوتے تو آپ سمجھیں کہ وہ جو تصویریں عام ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر، محراب کے اندر 9 انچ کی اینٹوں کی دیوار چننے سے احمدیوں کے تعلق باللہ پر کون سا اثر پڑ سکتا ہے، اور کون سا وہ خدا ہے؟ اس طرح کے آپ ظاہر پرستی کا، مرزا صاحب بانی جماعت احمدیہ، ایک فقرہ ان کی تحریروں میں ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں ان کو ظاہر پرستی کا جزام اور کوڑ پڑا ہوا ہے۔ آپ ظاہر پرستی والے خدا کو ہے جو آپ اینٹوں کے پیچھے اپنے خدا کو آپ قید کر رہے ہیں، وہی خدا ہے آپ کا تصور۔ کائنات کے خدا کو آپ نہیں جانتے۔ اگر آپ کائنات کے خدا کو جانتے ہوتے تو محراب کے سامنے دیوار بنا کے آپ کو کیسے اطمینان ہو جاتا؟ وہ جب بدترین حالات چلتے تھے تو وہ وہاں سندھ میں جن کو کلمہ اور اذانوں پہ پابندیوں پہ گرفتار کیا گیا تھا، ان میں سے ایک صاحب تھے، اب تو بزرگ ہو گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کرے، اس وقت قید و بند کی صعوبتیں کاٹتے ہوئے ان کی ایک نظم پہنچی تھی، ہم کہیں اپنے ٹین ایجر تھے تو وہ سنا کرتے تھے، وہ اس کا ایگزیکٹ الفاظ مجھے ان کے مصروں کے یاد ہیں کہ اذان بند کرو گے، زبان بند کرو گے، مگر دل کی دھڑکن کہاں بند کرو گے؟ کوئی بند آنکھوں سے اپنے پیاروں کو پہلو میں پائے تو پھر کیا کرو گے؟ لیکن یہ تو سینسیبل، انٹلیکچولی آنیسٹ لوگوں کو اس طرح کے مصرے اپیل کرتے ہیں۔ جب آپ نے بالشتیے جو ہیں وہ فیصلہ سازی پہ لگائے ہوئے ہوں اور ملائیت کے سامنے آپ لمبے لیٹ چکے ہوں، اس طرح کے مصروں کی آپ کے لیے کیا اہمیت؟ اور آپ کو یہ بتانا کہ آپ خدا تعالیٰ کے تصور سے عاری ہو چکے ہیں۔ ورنہ آج مجھے صرف یہ بتا دیں کہ محراب میں 9 انچ کی اینٹوں کی دیوار چننے سے تعلق باللہ ختم ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو وہ خدائی کیا ہوا، اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ یہ چولیں مار کیوں رہے ہیں، یہ گند کر کیوں رہے ہیں، اپنے آپ کو دنیا میں گندا خود اپنے ہاتھوں اور پولیس انتظامیہ اور یونیفارم کے ذریعے کیوں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ ہاں، ایک صورت ہے، آپ یہ ساری حرکتیں کرتے لیکن اگر جماعت احمدیہ کو واقعی آپ بند کر سکے ہوتے، واقعی آپ ان کا رستہ روک سکے ہوتے، تو میں اینڈ کروں گا صاحبزادہ مرزا مجید احمد صاحب، مرزا بشیر احمد صاحب کے بیٹے، تو ایجوکیشنسٹ تھے، بزرگ تھے، ملاقات کے لیے میں کبھی کبھی ان کے پاس کالج دور میں چلا جاتا تھا، شفقت فرماتے تھے، وقت دے دیتے تھے، بیٹھتے تھے، بتاتے تھے چھوٹی چھوٹی باتیں، بزرگوں سے انسان اسی طرح کا اس پہ فیض کرتا ہے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ جب میں تمہاری عمر سے بھی ذرا پیچھے چھوٹا تھا تو میں نے ایک دن آ کے ابا جان کو کہا، گورنمنٹ کالج کے ان کے والد حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمر الانبیاء، وہ بھی گورنمنٹ کالج کے راوین تھے، اور یہ خود بھی مرزا مجید احمد صاحب بھی۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا کہ ابا جان یہ جو کالج میں اور ہمارے ارد گرد اور لوگوں، پروفیسرز، جو ان کی سوچوں کا پیٹرن ہے،
تو مجھے تو یہ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور احمدیت کے پیغام اور ان چیزوں کی طرف تو یہ آتے نظر نہیں آتے. تو وہ کہتے ہیں مجھے مرزا بشیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ یعنی بانی جماعت احمدیہ کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان پر مجھے اس سے کہیں زیادہ یقین اور توکل اور ایمان ہے جتنا اس بات پر یقین کہ تم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو. تمہیں میں ٹچیبل ہاتھ لگا کے دیکھ سکتا ہوں. تمہارے یہاں بیٹھے ہوئے اور میرے سامنے موجود ہونے سے زیادہ مجھے ان کے ساتھ وعدے جو اللہ نے کیے ہیں ان پہ یقین ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کون سا میکنزم اڈاپٹ کرنا ہے, اس کی تقدیر کیا کیا کورس اختیار کرے گی اور کیسے یہ ہوگا, یہ اب وقت بتائے گا, لیکن ہونا ایسے ہی ہے. بات یہ ہے 130 سال میں تو وہ وعدے سچے ہوتے آ رہے ہیں, آپ کی ہر کوشش ناکام اور جھوٹی ثابت ہو رہی ہے. اب آپ کم از کم ملک کو لیویبل رہنے دیں. احمدی آپ سے نہیں ہو سکتے مینج. اگر احمدی آپ ہی کی طرح کا کوئی کھڑا کیا ہوا دھڑا ہوتے, اس سے آدھی ایفرٹ کیا, اس سے چوتھا حصہ ایفرٹ سے ان کا بیج ختم ہو جاتا دنیا سے, مگر ایسا ہے نہیں. تو وہ جو محرابیں توڑ کے تو ان کے آگے دیواریں کھڑی کرنا اور ادھر امریکہ کی عدالتوں کو لکھ دینا کہ چلو جی انہوں دی ویب سائٹ بند کرواؤ, یہ کر کے آپ کس کو مطمئن کر رہے ہیں اور کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, صرف یہ ہے بات. اور اگر آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہی ہے تو کریں, کوئی ریکویسٹ نہیں ہے کہ آپ نہ کریں, لیکن پہلا اپنا جہاز تو چھڑوا لے. وہ تھوں آپ امجد محمود خان کو تھریٹ دے رہے ہیں کہ آپ کو اتنے ملین کا ہم جرمانہ کر دیں گے, تو 14 ملین جڑا تھوڑے جہاز دے پیسے نہیں وہ تو دیو انہوں نے پہلا. یہ ہوتی ہے بے شرمی جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے سوچ کے بھی کہ آپ ذہنی طور پر ہیں کس لیول پہ بیٹھے ہوئے اور کام کیا کرنے جا رہے ہیں. سسٹینیبلٹی اور فوڈ تھریٹس اور واٹر ریزروائرز کتنے سچ مچ کے موضوعات ہیں جن کی ابھی پاکستان کو ضرورت ہے. مگر ظاہر ہے آپ ہی میرے جیپو جی, آپ ہی میرے بچے جی ہوں. آپ اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے پی ٹی اے ادھر لکھے گی, امریکہ جو ہے وہ سر کے بل آ جائے گا. آپ نے یہاں بیٹھے اگر امریکہ کو جرمانے کروا لینے ہوتے امریکہ کی عدالتوں سے اور امریکن شہریوں کو, اور دنیا میں اس طرح آپ اپنی جو پالیسی ہے وہ اس طرح گلوبل لیول پر امپلیمنٹ کرنے والے ہوتے, تو آپ ریمنڈ ڈیوس اس طرح پلیٹ میں رکھ کے دیتے ان کو. اپنی کرتوتیں دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں اور آپ اپنے انیشیٹوز دیکھیں. اب ملائیشیا کی ایک مقامی عدالت نے آپ کا جہاز وہاں روک لیا ہے, ہائی کمشنر دفتر خارجہ بیان جاری کر رہے ہیں. سنبھالنے والے کام کریں, آپ کے پانی رڑ رہے ہیں ہر طرف سے جو ہے نا وہ ناکے کھلے ہوئے ہیں, وہ سنبھالیں. آپ کس کام میں پڑے ہوئے ہیں؟ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ کسی پہ راضی ہو اور کسی قوم کو وہ رشد کی طرف لانا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن جو حرکتیں آپ سے سرزد ہو رہی ہیں اور جس طرح آپ جھوٹ انجیکٹ کرتے جا رہے ہیں اور نان سینس ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں آفیشیل کیپیسٹی میں, اس سے لگ نہیں رہا. جان جاتی دکھائی دیتی ہے, تیرا آنا نظر نہیں آتا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.